السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر مکیہ۔ آج ہم نے سورۃ الکوثر کی ترجمہ تفسیر تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو لاسٹ لیکچر جو ہم نے پڑھا تھا وہ سورۃ الکافرون کی تفسیر پڑھی تھی، جنہوں نے وہ لیکچر نہیں سنا وہ کائنڈلی سن لیں پہلے پلے لسٹ میں جا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر مکیہ۔ بسم اللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب یہ بظاہر تو بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اور ایک سب کو ہی یہ والی صورت جو ہے یاد بھی ہوتی ہے، تو ہم نے آج اس کا پیچھے اس کا وہ دیکھنا ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا انداز۔ آتی سب کو ہے یہ صورت، لیکن کیا ہے کہ تجوید سے نہیں پڑھتے، تو وہ جو غلطیاں آتی ہیں وہ ہم نے دیکھتی ہیں۔ یہاں پہ غنہ ہوگا اور اس کو لمبا کیا جائے گا۔ حمزہ الگ عین الگ۔ اعطیناک الکوثر۔ کل نا نا کو لمبا کرنا تھوڑا سا، ایک الف کے برابر، صرف ایک سیکنڈ کے لیے۔ نا کل کوثر فصلی لربک وانحر۔ وانحر اس کو غنہ نہیں کرنا، اس کو جلدی ہی پڑھنا۔ وانحر فصلی لربک وانحر۔ ان اچھا لوگ اس کو جو ہے نا زیادہ لمبا کر رہے ہوتے ہیں، اکثر دیکھا انا شانیہ کا اس کو لمبا کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ الف ہے اس کو لمبا کیا جائے، نہ اس کے ساتھ مد ہے جو اس کو لمبا کیا جائے، تو یہ صرف حمزہ نون سے ان نون بننا، جلدی ہی اس کو پڑھنا۔ اس کو ہم نے انا آپی اس کو لمبا کرنا، باقی اس کو نہیں لمبا کرنا۔ انا شانیہ کا شاہ کو ہم نے لمبا کرنا، ان شانیہ کا اس کا پڑھتے ہیں کافی جو ہے نا مسٹیک کامن ہے یہ ان شاء کو ہم جلدی جھٹکا دے دیتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے کہ الف ہے، تو یہ الف مدہ ہے، خالی ہے سے پہلے زبر ہے، شانیہ کا نکا کا آ ہے، یہ آ ان شانیہ کا شانیہ کا هو الابتر، هو الابتر۔ اب ہلکا ہوگا ان شانئک هو الابتر۔ انا بے شک اعطیناک دی ہم نے تجھ کو کوثر کوثر۔ فصلی پس نماز پڑھ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فصلی نماز پڑھ، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کر۔ انا بے شک شانئک دشمن تیرا، شانئ دشمن کا تیرا، ہوا وہی ہے، ابتر بے نسل۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے، بلا شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، یعنی کہ اس کا کوئی نام و نشان ہی نہ رہے گا آپ کے دشمن کا، جو بھی آپ کا دشمن ہے۔ وائس نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے وائس؟ کسی کو بھی نہیں آ رہی؟ نازیہ آپ کو وائس آ رہی ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، اب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یہ سورہ کوثر کا ترجمہ ہے، بعض حضرات نے اسے مدنی صورت بتایا ہے، یہاں پہ مکہ ہے نا مکیہ، بعض نے مدنی صورت بتایا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 آیات ہیں، اور تعداد آیات کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ لفظ کوثر فعال کے وزن پر ہے،
اچھا جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی منقول ہے، اسی خیر کثیر میں سے نہر کوثر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ نہر کوثر جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خیریں عطا فرمائی، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نہر کوثر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، نہر کوثر، ٹھیک ہے۔ سورہ کے سبب نزول کے بارے میں کئی روایات تفسیر کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں، جنہیں انشاءاللہ تعالی ہم آخری آیات کی تفسیر کے ذیل میں لکھیں گے۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی بہت سی بلائیاں ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، سید انبیاء و رسل بنایا اور رسل بنایا، قرآن عطا فرمایا، بہت بڑی امت کے تابع بنائی، بہت بڑی امت آپ کے تابع بنائی، آپ کا دین سارے عالم اور ساری اقوام میں پھیلایا، اور آخرت میں آپ کو بہت بڑی خیر سے نوازا، مقام محمود بھی عطا فرمایا۔ نہر کوثر بھی خیر کثیر میں ایک حصہ ہے۔ خیر کثیر اسی پر منحصر نہیں، احادیث شریفہ میں نہر کوثر کی بھی بہت عظیم صفات بیان فرمائی ہے۔ نہر کوثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج میں جنت میں چل پھر رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے، اس کے دونوں جانب موتیوں کے بنائے ہوئے ایسے قطرے ہیں کہ موتیوں کو اندر سے تراش کر ایک ایک موتی کا ایک ایک قبا بنایا دیا گیا۔ میں نے دریافت کیا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے اندر کی مٹی بہت تیز خوشبودار مشک ہے۔ سبحان اللہ۔ نہر کوثر، یہاں پہ اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو یہ کتنی اس کے اندر کی جو مٹی بہت تیز خوشبو مشک ہے، خوشبودار مشک، اتنی تیز اس کی خوشبو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کا طول اور عرض اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 ماہ کی مدت درکار ہے، اس کے گوشے برابر ہیں، یعنی طول اور عرض دونوں برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے حوض کا طول اتنا زیادہ ہے کہ اس کی جو طول اور عرض ہے دونوں برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اس کے لوٹے اس قدر ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ حوض کوثر عطا فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں نا تو یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض اس قدر عریض اور طویل ہے کہ اس کی دونوں طرفوں کے درمیان اس فاصلے سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جو اعلیٰ سے عدن تک ہے، صرف جانو وہ برف سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جو دودھ میں ملا ہو، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے، اور میں دوسری امتوں کو اپنے حوض پر آنے سے ہٹاؤں گا جیسے دنیا میں کوئی شخص دوسرے کے اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس روز آپ ہم کو پہچانتے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں ضرور پہچان لوں گا، اس لیے کہ تمہاری ایک علامت ہوگی جو کسی اور امت کی نہ ہوگی۔ دیکھیں ہماری جو ہے وہ ہم پہ پہچان لیں گے اس روز۔ مریم آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا، باقی ان کو وہ تو وائس آ رہی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں اپنی امت کو پہچان لیں گے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تمہاری ایک علامت ہوگی جو کسی اور امت کی نہ ہوگی، اور وہ یہ کہ تم حوض پر میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ وضو کے اثر سے تمہارے چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے۔ سبحان اللہ، وضو کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ہم جو امت محمدیہ ہیں، یہ ہمارے ہم لوگ اسی سے پہچانے جائیں گے کہ وضو سے ہمارے جو چہرے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی علامت سے ہمیں پہچانیں گے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندر سونے چاندی کے لوٹے نظر آ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس حوض میں 2 پرنالے گر رہے ہوں گے جو جنت کی نہر سے اس کے پانی میں اضافہ کر رہے ہوں گے۔ جنت کی نہر سے اس کے پانی میں اضافہ کر رہے ہوں گے۔ یہ حوض کوثر کی بات ہو رہی ہے۔ اس ایک پرنالہ سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ حدیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہر کوثر جنت میں ہے۔ نہر کوثر جنت میں ہے۔ میدان قیامت میں اس میں سے ایک شاخ لائی جائے گی جس میں اوپر سے پانی آتا رہے گا۔ اہل ایمان اس میں سے پیتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ پانی پینے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ حوض کی وسعت کئی طرح ارشاد فرمائی ہے، کہیں 1 ماہ کی مسافت کا فاصلہ اور اس کی طرفوں کے درمیان فرمایا کہ کہیں ایلا اور عدن کے درمیان فاصلے سے بھی اس کی وسعت کو تشبیہ دی، کہیں کچھ اور فرمایا۔ ان مثالوں کا مقصد حوض کی وسعت کو سمجھنا ہے کہ اتنا وہ وسیع ہوگا، ناپی ہوئی مسافت بتانا مراد نہیں ہے۔ اہل مجلس کے لحاظ سے مسافت وہ فاصلہ ذکر فرمایا جیسے وہ سمجھ سکیں۔ حاصل سب روایات کا یہ ہے کہ اس حوض کی مسافت سینکڑوں میل ہے۔ برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہوگی۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اس پر مہاجر فقراء آئیں گے۔ کسی نے اہل مجلس میں سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان کا حال بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے بھوک اور محنت اور تھکن کے باعث بدلے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے بادشاہوں اور حاکموں کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے، اور عمدہ عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی تھی، اور ان کے معاملات کی خوبی کا یہ حال تھا کہ ان کے ذمہ جو کسی کا حق ہوتا تھا سب چکا دیتے تھے۔ ان کا حق جو کسی پر ہوتا تھا تو وہ پورا نہ کرتے تھے بلکہ تھوڑا بہت چھوڑ دیتے تھے۔ ان لوگوں کو جو ہے سب سے پہلے وہ پانی دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس پر مہاجرین فقراء آئیں گے وہ پانی پینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جن کے یہاں پہ جن کو دنیا میں کوئی ویلیو نہیں دی جاتی تھی، فقراء کو، یعنی دنیا میں ان کی بدحالی اور بے مائگی کا یہ حال تھا کہ بال سدھارنے اور کپڑے صاف رکھنے کا مقدور بھی نہ تھا، اور ظاہر کے سنوارنے کا ان کو ایسا خاص ذہان بھی نہ تھا۔ بناؤ سنگار کے چونچلوں میں وقت گزارتے نہ تھا نہ بناؤ سنگار کے چونچلوں میں وقت گزارتے تھے، اور آخرت سے غفلت برتتے تھے۔ ان کو دنیا میں افکار اور مصائب ایسے درپیش رہتے تھے کہ چہروں پر ان کا اثر ظاہر تھا۔ اہل دنیا ان کو ایسا حقیر سمجھتے تھے کہ جیسے کہ مجلسوں اور تقریبوں اور شاہی درباروں میں ان کو دعوت دے کر بلانا تو کیا معنی، اس کے لیے ایسے مواقع میں دروازہ ہی نہ کھولے جاتے تھے، اور وہ عورتیں جو ناز و نعمت میں پلی تھی ان خاصان خدا کے نکاحوں میں نہیں دی جاتی تھی، مگر آخرت میں ان کا یہ احساس ہوگا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے لوگ ان کے بعد اس مقدس حوض سے پی سکیں گے، بشرطے یہ کہ اہل ایمان ہوں اور اس میں سے پینے کے لائق ہوں، اگر وہ ایمان والے ہوں گے تو، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچنے والے
وہ لوگ ہوں گے جن کے سر کے بال بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے رہتے تھے، جن سے عمدہ عورتوں کے نکاح نہ کیے جاتے تھے اور جن کے لیے دروازے نہ کھولے جاتے تھے۔ تو اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر گھبرا گئے اور بے ساختہ فرمایا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، میرے نکاح میں عبد الملک کی بیٹی فاطمہ شہزادی ہے اور میرے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ لا محالہ اب تو ایسا کروں گا کہ اس وقت تک سر کو نہ دھوؤں گا جب تک بال بکھر نہ جایا کریں گے، اور اپنے بدن کو اس وقت تک نہ دھوؤں گا جب تک میلا نہ ہو جایا کرے۔ انہوں نے جب یہ حدیث سنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے تو نکاح میں عبد الملک کی بیٹی فاطمہ شہزادی ہیں، تو میرا تو یہ حال نہیں ہے، تو میں بتاؤں کیا فکرہ کا۔ تو مطلب وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میں سب سے پہلے پانی پیوں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں سر کو اس وقت تک سر کو نہ دھوؤں گا جب تک بال بکھر نہ جایا کریں گے، اور اپنے بدن کو اس وقت تک میں نہ دھوؤں گا جب تک کہ میلا نہ ہو جایا کرے، تاکہ وہ حوض کوثر کا پانی سب سے پہلے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر کو تمہارے پلانے کا انتظار کرنے کے لیے پہلے سے پہنچا ہوا ہوں گا، جو میرے پاس سے گزرے گا پی لے گا، اور جو اس میں سے پی لے گا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ پھر فرمایا بہت سے لوگ میرے پاس سے گزریں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ لگا دی جائے گی، میں کہوں گا کہ یہ میرے آدمی ہے، جواب میں کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں نکالی تھی؟ اس پر میں کہوں گا دور ہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ یعنی وہ مسلمان ہی ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے، مطلب آپ نے کہا نا کہ پہچان ہوئے، یعنی کہ اس کے چہرے بھی چمک ہی رہے ہوں گے، تبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میری عمر ہے۔ تو ایک آڑ لگا دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس کے درمیان، تو کہیں گے کہ میں تو پہچانتا ہوں ان کو، تو وہ جو جواب آئے گا کہ آپ کو نہیں کر پتا کہ یہ آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکالتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دور ہو جا میرے سے، دور ہو جا، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ دین میں پچڑ لگانے والوں کا اس وقت کیسا برا حال ہوگا، جبکہ قیامت کے دن پیاس سے بےتاب اور عاجز اور بے کس ہوں گے اور حوض کوثر کے قریب پہنچ کر دھتکار دیے جائیں گے۔ رحمت اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایجادات کا حال سن کر دور دور فرما کر پھٹکار دیں گے۔ قرآن اور حدیث میں جو کچھ وارد ہوا ہے اسی پر چلنے میں بھلائی کامیابی ہے، اور لوگوں نے سینکڑوں بدعتیں نکال رکھی ہیں اور دین میں عدل بدل کر رکھا ہے، جن سے ان کی دنیا بھی سنتی ہے اور نفس کو یہ مزہ بھی آتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف بدعتیں رواج پاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو الٹا سمجھانے والے کو برا کہتے ہیں۔ ہم سیدھی اور موٹی سی ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ جو کوئی کام کرنا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اسی طرح کریں، اور جس طرح آپ نے کیا اسی طرح عمل کریں، اور اپنے پاس سے کوئی عمل تجویز نہ کریں۔ دنیا دار پیرو فقیر یا علم کے جھوٹے دعوے دار اگر کہیں کہ فلاں کام میں ثواب ہے اور اچھا ہے، تو ان سے ثبوت مانگو اور پوچھو کہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا، اور حدیث شریف کی کس کتاب میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنا پسند تھا۔ مطلب کوئی بھی آپ کو بتائے کہ اس طرح کریں اس طرح کریں، تو آپ اس سے ثبوت مانگو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، کیا کس کتاب میں لکھا، ان سے حوالہ مانگو، پھر اس پر عمل کرو۔ تو اگر کوئی بھی آپ کو کچھ کہے کہ یہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو اگر وہ اللہ نہ کرے وہ کوئی بدعت ہو، دین میں نئی بات نکالی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھتکار دیں گے اگر اس نے اس پہ عمل کیا بدعت پہ۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کیجیے۔ جب آپ کے رب نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی تو آپ عبادت
کی طرف زیادہ توجہ کیجیے، نماز پڑھیے۔ عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیں اور نماز پڑھتے رہا کریں، فرائض بھی اور نوافل بھی، اور جانوروں کی تو قربانی کرتے رہیں، ذبح کے وقت اپنے رب کا نام لیں۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا اور آخرت میں خیر کثیر عطا فرمانے کی خوشخبری دی۔ اب اس آیت میں اس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور دو کاموں میں مشغول ہونے کی خاص تلقین فرمائی، ایک نماز، دوسری قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، قربانی مالی عبادتوں میں سے ہے، قربانی مالی عبادتوں میں سے ہے، اور نماز جسمانی عبادتوں میں سے بڑی عبادت ہے، اور اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے خلاف ایک جہاد ہے۔ مشرکین بتوں کے نام سے قربانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو حکم دیا کہ اللہ کے نام پہ قربانی کیا کریں۔ لفظ نہر جو یہاں پہ فرمایا ہے یہ عربی زبان میں اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اہل عرب کے نزدیک اونٹ بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، اسی پر یہ لوگ سواری وغیرہ کیا کرتے تھے نا، تو اس آیت میں اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ گائے بکری کی قربانی بھی مشروع ہے، اور جو حدیث شریفہ سے ثابت ہے۔ ایام حج کے منی میں اور پورے عالم میں ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ کیونکہ لفظ لربک بھی ساتھ لایا گیا تو اس لیے مطلق ذبح کرنا مراد نہیں ہے، قربانی وہی ہے جس سے اللہ کی رضا مقصود، لربک یعنی کہ رب کے لیے۔ بعض لوگوں نے ونہر کا ترجمہ کیا کہ نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنے چاہیے اور اس سے حضرت علی کی طرف منسوب کیا ہے، یہ صحیح نہیں۔ ان شأنک هو الابتر، بے شک آپ سے بغض رکھنے والا ہی ابتر ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عاص بن وائل جو کہ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تھا تو کہتا تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی آل اور اولاد تو ہے نہیں، موت کے بعد ان کا ذکر اور فکر ختم ہو جائے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی کہ اب یہ دیکھیں اس کا سبب نزول کیا تھا، یہاں پہ آیا اس کا سبب نزول کہ یہ کیوں نازل ہوئی تھی۔ دیکھیں ان شانیہ کا حول ابتر، یہ آیت نازل ہوئی تھی جب عاص بن وائل نے کہا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا، اس نے تذکرہ کیا تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب کوئی بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تھا تو کہتا تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی آل اولاد تو ہے نہیں، تو جب یہ جو ہے ان کو موت آئے گی تو سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے گا، تو اس پر جو ہے سورت نازل ہوئی تھی، یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اس میں بتایا کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ بہت بڑھائے گا، جو شخص آپ سے دشمنی کرنے والا ہے وہی بے نام اور نشان بن کر رہ جائے گا، یعنی کہ اس کی کوئی آگے اولاد نہیں ہوگی، مطلب کہ اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں رہے گا جو آپ کا دشمن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کعب بن اشرف جو مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں میں ایک مالدار شخص تھا، ایک مرتبہ مکہ معظمہ پہنچا، اس سے ایک قریش مکہ نے کہا کہ تو سردار آدمی ہے تو اس نو عمر لڑکے کو دیکھ بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، ہم لوگ حجاج کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، کعبہ شریف کے متولی ہیں، کیا ہم اس سے بہتر نہیں ہیں؟ اس پر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی ان شأنک هو الابتر، یہ دوسرا اس کا سبب نزول ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے یوں مروی ہے کہ یہ سورت
ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کی وفات ہو گئی تو ابو لہب مشرکین کے پاس گیا اور کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کا ذکر اور فکر کچھ نہیں ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کے دشمنوں نے یہ خیال کیا ہے اولاد ہی سے انسان کا ذکر اور چرچا باقی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے کوئی باقی نہیں، لہٰذا ان کا ذکر تھوڑے سے ہی دن ہے۔ یہ ان لوگوں کی جہالت اور حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر خوب بلند کیا اور آسمانوں میں بھی بلایا، فرشتوں میں متعارف کروایا اور پوری دنیا میں آپ پر ایمان لانے والے پیدا فرمائے، سلام بھیجنا مشروع فرمایا، آپ پر کتاب نازل فرمائی، کروڑوں افراد کو پورے عالم میں آپ کی امت اجابت میں شامل فرمایا، ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں آپ پر امت کا صلاۃ و سلام پہنچتا ہے اور دشمنان اسلام بھی آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لاکھوں کی تعداد میں گزر چکی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یوں کہا کہ ان کا فکر کچھ نہ رہے گا، خود یہ دشمن بے نام و نشان ہو گئے، آج ان کا نام لے واہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو دشمن کہتے تھے اس طرح سے، آج ان کا کوئی بھی نام نہیں ہے، دنیا سے خود بھی گئے، نسل بھی ختم ہو گئی اور وہ باقی نہیں رہے۔ یہ آج کی جو تفسیر تھی ہماری سورۃ الکوثر کی، تو اس کا یہ ہم نے اینڈ میں اس کو سبب نزول پڑھا تھا، یہ آپ نے اس کی ہیڈنگ بنا کے آپ نے اس کو لکھنا ہے اپنے پاس، اور اس کو جو ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ نے جو ہے پوچھ لیجیے گا۔ باقی کوئی جو ہے یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ سورت جو ہے کس طرح کیوں نازل ہوئی، اس کا وجہ اس تسمیہ کیا تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کس طرح کا ہے، اس کی جو ہے فاصلہ اس کا کتنا ہے، کتنا وسیع ہے اور کتنا خوبصورت ہے، اس کی خوشبو کتنی ہے، مشک سے بہتر ہے اس کی خوشبو۔ تو باقی جو یہاں تک جو ہے جو سمجھ نہ آئی ہو آپ کو، وہ آپ نے مجھ سے پوچھ لینا، کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا یا وہاں پہ میرے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے پوچھ لیجیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نہ سمجھ بھی آئی ہو تو آپ پیچھے سے دوبارہ ریمائنڈ کیجیے گا ویڈیو کو اور دوبارہ سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اب نیکسٹ کلاس ہماری ہوگی، نیکسٹ اس کی صورت پہ نیکسٹ صورت ہوگی سورۃ الماعون۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔